السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 93 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دی گئی تو قوم کے لوگوں نے تورات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ عذاب نازل فرمایا کہ ہاں ایمان لاتے ہو یا پھر تم کو پہاڑ میں پیس دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے۔ جب ان لوگوں نے اپنے سامنے عذاب کو دیکھا تو فوراً ان لوگوں نے عمل کرنے کی بات کی اور عمل کرنے کا وعدہ دلایا۔ اللہ رب العالمین نے بطور نعمت اور بطور انعام یہ تذکرہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر سے طور پہاڑ کو ہٹا دیا، اور پھر یہ حکم دیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، کہ ہم نے جو تمہیں عطا کیا ہے یعنی تورات، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ مضبوطی سے پکڑ لو مطلب کیا ہے؟ مضبوطی سے اس کی تعلیمات پر عمل کرو، تورات کو پڑھو، تورات کو سمجھو اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، مضبوطی سے اس پر عمل کرو۔ واسمعوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور اس کو سنو۔ سننے کا مطلب یہ ہے کہ سنو، ایسا نہیں کہ سن کر کے دوسرے کان سے نکال دو، اس کو سنو اور سمجھو، اور جس مقصد کے لیے تورات نازل ہوئی ہے اس مقصد کو پورا کرو، یعنی تدبر کرو، غور و فکر کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو اور اس پر عمل کرو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و سعادت کے لیے تورات نامی آسمانی کتاب کو نازل فرمایا، لیکن یہی بنی اسرائیل جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انعام اور اکرام سے مالا مال کیا، نعمتوں سے نوازا، بنی اسرائیل حد سے آگے بڑھ گئے اور نافرمانی پہ نافرمانی کرتے گئے، حد سے تجاوز کر گئے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہا اس کو سنو، یعنی اس پہ غور و فکر کرو۔ قالوا سمعنا، ان کی شرارت دیکھیے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، یعنی تورات میں جو لکھا ہے ہم نے پڑھا سنا۔ وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی سننے کے بعد عمل نہیں کریں گے، سن لیے لیکن ہم وہی کریں گے جو ہماری طبیعت اور ہمارا مزاج کہے۔ گویا کہ ان لوگوں نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، کہا ہم وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے، جو ان کی طبیعت اور مزاج کے موافق ہو اسی پر عمل کریں گے۔ جیسا کبھی اس سے پہلے ایک بات آ چکی ہے کہ تورات میں ان کو بہت ساری تعلیمات دی گئی تھی، لیکن یہ جس کو چاہتے تھے نافذ کرتے تھے، اور جو ان کے مزاج پر بھاری گزرتا ٹھکرا دیتے، انکار کر دیتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
کیا تم تورات کی بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یہ کون سی روش ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایمان سب پہ لاؤ، عمل سب پہ کرو، تسلیم سب کو کرو۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے، یہودیوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم مخالفت کریں گے، ہم نافرمانی کریں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی معبود، بچھڑے کی محبت پلا دی گئی، یعنی ان لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا۔ تو یہ شرک اور کفر جو ان کے اندر پایا گیا، ایسا نہیں کہ اس کو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کو مارا گیا، عذاب دیا گیا تو پھر یہ معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، شرارت باقی رہی۔ ان یہودیوں کے دلوں میں بچھڑے کا تقدس، بچھڑے کی محبت باقی رہی۔ کہا وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی ان لوگوں نے کفر اختیار کیا، اللہ کی مخالفت کی، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، شریعت سے آگے بڑھ گئے، کتاب کے معنی اور مفہوم کو بدل دیا، منمانی کی، کفر کا راستہ اختیار کر لیا، توحید کو چھوڑ کر شرک کے راستے پر چل پڑے، بچھڑے کو معبود بنایا اور اس کی محبت اور تقدس اپنے دلوں میں بٹھائے رکھا۔ یہ کتنی بڑی شرارت تھی، یہ کفر و عناد کی انتہا ہے کہ آدمی زبان سے تو اقرار کر لے کہ سن لیا، لیکن بات ماننے کی آئے، عمل کرنے کی آئے، اطاعت پیروی کی بات آئے تو پھر اس میں جھول ہو، کھوٹ ہو، حد سے آگے بڑھ جائیں، کہاں مخالفت کریں گے، نافرمانی کریں گے، اور مزید یہ کہ ان کے دلوں میں ایمان ختم ہو کر کے شرک نے جگہ بنا لیا، ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں پلا دی گئی، یعنی وہ ہٹنے والی نہیں ہے۔ جیسے آدمی پانی پیے تو وہ کھانے پینے کے جو طاقت اور انرجی ہے پورے جسم میں اس کو حاصل ہوتی ہے، ایسی ہی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت اور اس کا تقدس پلا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور دعویٰ ان کا ایمان کا تھا، کرتے تھے شرک، کرتے تھے کفر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرتے تھے، شرک کے راستے پہ چل رہے تھے، بچھڑے کو معبود بنا لیا اور کہتے تھے کہ ہم توحید پر ہیں، ہم ہی تو مومن ہیں۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو، کتنا برا ہے تمہارا ایمان جو اس کا حکم دے رہا ہے کہ شرک اور کفر کے راستے پہ چلو، تو یہ اگر تم راستہ اختیار کر رہے ہو تو بہت بری بات ہے، یعنی یہ ایمان نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، تمہارا ایمان اگر ہے تو یہ بہت برا تم کو حکم دے رہا ہے، یعنی یہ راستہ جو تم نے اختیار کیا ہے نافرمانی کا اور حد سے آگے بڑھنے کا اور اللہ رب العالمین کے طریقے کو چھوڑ کر شرک اور کفر کے راستے پہ جو تم چل رہے ہو، یہ تمہارا طریقہ بالکل برا ہے، بالکل غلط ہے۔ آیت کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات نامی کتاب نازل کی، لیکن ان لوگوں نے تورات پر عمل نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تورات کو مضبوطی سے قائم کرو، اس پر عمل کرو اور اس کے تقاضے کو پورا کرو، لیکن ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو ٹھکرا دیا اور منمانی کرنا شروع کر دیا اور حد سے آگے بڑھ گئے اور کہا سننے کو تو ہم نے سن لیا لیکن ہم وہی راستہ اختیار کریں گے جو ہمارا دل چاہے، نافرمانی کا راستہ، بغاوت کا راستہ، شرارت کا راستہ، اور اس حد تک کہ وہ شرک کے راستے پہ داخل ہو گئے اور توحید کو چھوڑ کر ان لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بڑی مذمت بیان فرمائی اور ان پر طرح طرح کے عذاب کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کے شر سے ہم سب کو بچائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔